السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ عبدالرحمن کہتا ہے آئمہ سے کہ تم مجھے ایئرپورٹ پر سیف کرنے جاؤ گی، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، بیوی ہونے کے ناطے میں ایئرپورٹ تمہیں چھوڑنے نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، اور لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں لینے ضرور آؤں گی۔ تو وہ آگے سے عبدالرحمن کہتا ہے اور اگر میں واپس نہ آیا تو وہ کہتی ہے کہ میرا کام تمہارا واپسی کا انتظار کرنا ہے، اب تمہارا کام تم جانو تم نے کیا کرنا ہے۔ اور عبدالرحمن باہر پہنچ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ دروازہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لاک کر کے رکھنا، اور کیونکہ ذرا سا بھی دروازہ کھلا ہو تو کوئی بھی اندر گھس آتا ہے۔ اور پھر عبدالرحمن کو وہاں روم میں کوئی نظر آتا ہے، اور وہ پھر چپکے سے جب وہاں جاتا ہے تو وہ ایک لڑکی اس کمرے میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کے جو چچا ہیں وہ بڑے اداس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ میرا دل بھی خالی ہو گیا ہے اس گھر کی طرح۔ تو ماں کہتی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ ہماری بیٹی کو زیادہ اداس کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو اپنے دوست سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے محشر کی قسط میں دیکھا کہ عبدالرحمن جو کہ جانے کی تیاریوں میں تھا، اور اس کے جانے میں 2 دن باقی تھے، تو لیکن اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ہر جگہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس کا شک جو ہے وہ آئمہ پر ہی جاتا ہے کہ آئمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے باہر، تو یقیناً اس نے یہ میرے خلاف سازش کی ہے۔ وہ اس کو بہت برا بھلا کہتا ہے، لیکن وہ اپنی بہت صفائیاں پیش کرتی ہے کہ دیکھو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو چرا لوں گی۔ وہ بھی اس کے ساتھ مل کے ڈھونڈتی ہے، ہر جگہ سب دیکھتے ہیں، وہ بہت پریشان ہے، اور وہ بالآخر مایوس ہو کر اپنے دوست کو منع کر دیتا ہے کہ میں باہر نہیں آ رہا۔ اور پھر آئمہ جب اوپر چھت پر پریشان ہو کر وہاں بیٹھی ہوتی ہے، تو وہاں مانی آ جاتا ہے، اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے مانی کی نظر پڑتی ہے سامنے گھنے درخت پر، تو اسے اس کے اندر سے شاخوں کے اندر اسے کچھ چیز پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ جا کے وہاں سے لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو وہی فائل ہے، اور وہ دونوں بڑے حیران ہوتے ہیں آئمہ اور مانی کہ یہ فائل یہاں کیسے آ گئی۔ لیکن جیسے وہ فائل عبدالرحمن کو ملتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار تم نے تو میرا مستقبل مجھے دلا دیا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ خوب سب کو خدا حافظ کہہ کے اور وہاں سے باہر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے سے سارے اس کے چچا ہیں، اس کے چاچی ہے، اور آئمہ سب اداس ہیں اور پریشان بھی ہیں اس کے جانے کے بعد، لیکن چونکہ اس کا خواب تھا، اس کی خواہش تھی، تو یہ ضرور پوری ہونی تھی۔ اور اب اس ڈرامے میں نیا موڑ آئے گا، نئے رخ آئیں گے کہ جب عبدالرحمن باہر جائے گا تو وہاں کی رنگینیوں میں کھو جائے گا، اور کیا وہاں پہ کچھ ایسا اس کو کوئی ایسی کشش تو نہیں اس کو مل جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ آئمہ کو ہی بھول جائے اور وہ پاکستان واپس ہی نہ آئے، کیونکہ وہ یقیناً ان سب لوگوں کی باتوں سے اور ان چیزوں سے بہت تنگ پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پہ احسان جتاتے ہیں کہ میں یتیم تھا، انہوں نے مجھے پالا سنبھالا، اور اس چیز کو وہ ان کا احسان سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آئمہ اور اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کہ آئمہ کا انتظار جو ہے وہ کامیابی میں بدلے گا اور خوشیوں میں بدلے گا، اور وہ واپس 1 سال کے بعد اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق واپس آئے گا یا نہیں، یہی دیکھنا ہے اس ڈرامے میں ہمیں، جس کا نام ہے محشر۔